اپنا امام کیسے بنا دوں؟ میں امام اس کو بناؤں گا جو میرے نبی کا غلام ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کھڑے ہو کر ادب سے درود و سلام پڑھتے ہیں، پڑھتے جو پڑھتے ہیں صرف وہ بولیں، اور آپ ذرا دائیں بائیں دیکھ لینا چپ کون ہے۔ ہم ادب سے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر درود و سلام پڑھتے، سبھی نے حق ہاں کہہ دیا۔ وہ ہمیں کہتے ہیں یہ جائز نہیں، کوئی شرک کہتا ہے، کوئی حرام کہتا ہے، کوئی بدعت کہتا ہے، کوئی ناجائز کہتا ہے۔ میں نے کہا ادھر آؤ، مجھ سے بات کرو۔ کہتے ہیں جی ہاتھ باندھ کر تو اللہ کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے، تم نبی کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔ میں نے کہا تم بھی ہوتے ہو۔ کہنے لگے ہم نہیں کرتے۔ میں نے کہا کرتے ہو۔ کہنے لگے ہم نہیں کرتے۔ میں نے کہا کرتے ہو۔ کہنے لگے وہ کب؟ میں نے کہا نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ تم نے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں یا نہیں؟ جی باندھے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا پڑھتے ہو اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت۔ یہ درود و سلام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پڑھتے ہو یا نہیں؟ اب گردن جھکا لی تو میں نے کہا خود کر لو تو جائز، ہم کریں تو منع کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھیلا نہیں سکتا نا۔ میں نے کہا ٹائم نہیں ہے، صرف جھلکیاں، ابھی میں نے تو شروع کیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان وہ ہے جو میرے نبی کا ادب کرے۔ جانور کرتے ہیں ادب۔ جانوروں نے نبی کو سجدہ کیا۔ صحابہ نے کہا حضور ہمیں اجازت دیجئے ہم بھی سجدہ کریں، ہمیں اجازت دیجئے ہم بھی۔ آواز یہاں بولنے پہ ٹیکس ہے؟ کوئی پابندی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے ہم بھی سجدہ کریں۔ سنو، صحابہ نے سجدے کے قابل سمجھا یا نہیں سمجھا؟ سمجھا یا نہیں سمجھا؟ اجازت مانگی، نبی نے منع کر دیا، مگر صحابی نے بتا دیا کہ ہمارا دل چاہتا ہے۔ نہیں سمجھے ہو بات کو؟ صحابہ کا نام لینا آسان ہے، صحابہ والے عقیدے لانا مشکل ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک کا ادب نہیں کرتا تو اللہ فرماتا ہے جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ، بدتر کہہ لو۔ اللہ کا شکر کہ اس نے انسان بنایا، اور زیادہ شکر کہ اس نے مسلمان بنایا۔ اب پھر یہاں رک رہا ہوں۔ ایک شخص اپنی کتاب میں لکھے معاذ اللہ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، سب کہیں معاذ اللہ۔ معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ، نقل کفر، کفر نہ باشد۔ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ ایک شخص لکھتا ہے اپنی کتاب میں اللہ کو پہلے پتہ نہیں ہوتا بندے کیا کریں گے، جب بندے کر لیتے ہیں تب اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ کہیے معاذ اللہ۔ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ ایک شخص لکھتا ہے جو کچھ بندہ کر سکتا ہے وہ اللہ بھی کر سکتا ہے۔ کہیے معاذ اللہ۔ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ قرآن کو صحیح نہیں مانتا، کہتا ہے یہ اصلی قرآن نہیں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کہلاتا ہے۔ سنتے جائیے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے نبی کا علم
کم ہے شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، معاذ اللہ۔ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، میرے پاس کتابیں موجود ہیں اور نام میں نے کسی کا لیا نہیں۔ میں نے جو بات کی ہے ذمہ داری سے کی ہے، میں لڑائی نہیں چاہتا، میں فرقہ واریت نہیں چاہتا، میں کسی کے ساتھ ذاتی میرا کوئی جھگڑا نہیں، میں بولتا ہوں تو نبی کی عزت کے لیے، سوچتا ہوں تو ان کی عزت کے لیے۔ میں جب قبر میں جاؤں گا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کس علاقے میں رہتے تھے، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کون سی زبان بولتے تھے، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا میٹھا پسند تھا یا نمکین، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جی تم کوٹھی میں رہتے تھے یا فلیٹ میں یا جھگی میں یا جھونپڑی میں، پوچھا جائے گا نبی کو کیا کہتے تھے، نبی کو کہتے ہو نہیں کیا کہتے تھے۔ سنی کو تو دیر نہیں لگے گی، سنی کہے گا میں کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک کو، مولا سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ نعت خوان ہیں، اچھی آوازوں والے ہیں، ان سے سنتے ہو، میں صرف اپنے ذوق کے لیے پڑھتا ہوں۔ سنے ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے پری۔ سنا تو ہوگا، اس مصرے کو سمجھا نہیں ہوگا، سمجھا دیتا ہوں۔ وصف خوبی کو کہتے ہیں، وصف کس کو کہتے ہیں؟ خوبی کو۔ ایک خوبی کسی میں ہوتی ہے 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال ختم، کہتے ہیں بہت تھی خوبی اب کہتے ہیں نا پہلے کمال تھا اب وہ بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ حضور آپ کی خوبیوں میں ختم ہونے والی کوئی بات یہاں تک نہیں، عیب تناہی نہایت انتہا سے وہ بری ہیں۔ سنیں ذرا تھوڑا سا آپ کو اور آسان کر دوں۔ گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر سے مراد گھر ہی ہے، ہاسپٹل نہیں، میٹرنٹی ہوم نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا 6 پاؤنڈ کا، آپ کے ہاں کتنے کا ہوتا ہے؟ 6-7 پاؤنڈ۔ کسی کے ہاں زیادہ وزن کا ہو جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے پاؤں، نرم نرم، سنبھال کے پکڑو بھئی بچہ ہے۔ اگر اس وقت اس کو نہیں سنبھالا، کوئی اس کا ہاتھ پاؤں مڑ گیا تو ساری عمر ایسا رہے گا۔ 6 مہینے تک لٹائے رکھتے ہیں، بٹھاتے بھی نہیں ہیں کہ کہیں اس کی ہڈیاں کمزور نہ ہو جائیں۔ دیکھو بھئی اس کو اس طرح کھینچنا نہیں، یوں نہیں کرتے ہیں نا، نرم نرم۔ پھر جناب اس کی بازو میں، پاؤں میں، ٹانگوں میں قوت آنی شروع ہو گئی، وہ گھسٹنے لگا، جس کو کرولنگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کو کھڑا کرتے ہیں، ہاتھ سے چلاتے ہیں، پھر وہ بولنے لگتا ہے، جسم بڑھنے لگتا ہے۔ ویسے عجیب تماشا ہے، چلنا کس نے سکھایا؟ باپ نے، بڑوں نے۔ اور جب وہ چلنے لگ جاتا کہتے بیٹھ جاؤ۔ تو اگر بٹھانا ہی تھا تو چلنا سکھایا کیوں ہے اس کو؟ پھر بولنا سکھاتے ہیں پہلے اس کو، جب وہ بولنے لگ جاتا ہے کہتے ہیں چپ ہو جاؤ۔ ایسا ہی ہے بہرحال۔
وہ بڑھنے لگا 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ 5 فٹ 5.5 فٹ 6 فٹ تک چلا گیا. کسی کا قد زیادہ ہو جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جناب. وہ بڑھتے بڑھتے ایک جگہ جا کر رک گیا. جسم مضبوط جوان لڑکے کو دیکھیں 18 سال کے بعد 25 سال تک اس کی جو صحت ہوتی ہے نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں جتھوں لنگدا ہے کھے کے لنگدا ہے, ہوا کو کاٹتا ہے. آپ اس کو لاکھ کہیں موٹر سائیکل ذرا آہستہ چلاؤ, اس کی عمر کا تقاضا ہے, اس نے آہستہ کوئی کام کرنا نہیں, مضبوط جسم ہو گیا. چلیں جی اس کے بعد جوانی, جوانی کے بعد 40 سال کے بعد عمر ڈھلنے لگ گئی, مڈل ایج آئی, پھر بڑھاپا آیا. وہی مضبوط بدن والا اب لاٹھی ٹیک رہا, جھریاں پڑ گئیں, بال سفید ہو گئے, کھال لٹک گئی. آپ کہتے ہیں پہلے کمال تھا اب زوال ہے. پہلے کمال تھا اب وہی ہے نا, وہی ہے جو دیواروں کو کہتے ہیں نا ٹکراتا تھا, اب اس میں ہمت نہیں. آپ کہیں گے یہ کمال تھا اب اس پر زوال آ گیا. چلے ایک مثال اور, چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے زمین سے, کیا کہتے ہیں, میں تو اردو کا لفظ کہہ رہا ہوں کومپل, پنجابی میں کوئی اور لفظ ہے؟ چلو یہی ہے, پنجاب میں بھی نکلے تو کومپل ہی نکلتی ہے. لیجئے جی وہ کومپل نکلی, اتنی نرم و نازک کہ آپ چٹکی میں اس کو مسل سکتے ہیں یا نہیں, اونچی, مگر وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے نکلی. آپ کو زمین کھودنی ہو, آپ انگلی سے کھود سکتے؟ آپ کو مضبوط لوہے کی چیز چاہیے, چھینی ہو, گینتی ہو, کئی ہو, پھاوڑا ہو, ایکسکیویٹر ہو, آپ کو وہ چاہیے. کیوں کہ آپ نہیں کھود سکتے, مگر وہ نرم و نازک سی کومپل زمین کا سینہ پھاڑتی ہے یا نہیں پھاڑتی؟ کون طاقت دیتا ہے اسے؟ تو جو اللہ کومپل کو طاقت دیتا ہے وہ نبی ولی کو نہیں دے سکتا؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیجئے جی کومپل نکلی, بڑی نرم سی ہے. آپ کہتے ہیں جدھر یہ مڑ جائے گی ابھی مڑے گی, بعد میں مڑ سکتی نہیں. وہ سیدھا ہوئی, تنا بنی, تنا بن کے درخت بن گئی, اس کے بعد شاخیں نکلی, پتے آئے, اس میں پھل پھول لگنے لگے, پھر وہ جڑ گئے. دوبارہ 2 سال 10 سال کے بعد اس کی کھال پر اثر شروع ہو گیا. اب آپ کہتے ہیں یہ بوڑھا درخت ہو گیا. یہ درخت پہلے کمال تھا اب, میں اسی طرح مثالیں دیتا جاؤں تو آپ کہیں گے اللہ نے ہر شے ایسی ہی بنائی ہے کہ پہلے کمال اور پھر زوال. کوئی ایک مثال تو ایسی ہونی چاہیے کہ کمال ہی کمال ہو. اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ کہتے اللہ جو بھی بناتا ہے پہلے کمال اور پھر زوال. نہیں, ایک ہستی میرے رب نے ایسے ہی بنائی. اس سے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا. وہاں کمال ہی کمال ہے, زوال نہیں ہے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. بس خدا نہیں کہہ سکتا مگر خدا سے جدا بھی نہیں. فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. توجہ, بات بہت دور چلی گئی. وہ لوگ
جو نبی کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کرتے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایک صاحب نے کتاب میں لکھا، جیسا یا جتنا علم اللہ نے نبی کو دیا علم غیب، ویسا جانوروں اور پاگلوں اور بچوں کو بھی ہے۔ معاذ اللہ، وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ کسی نے نبی کی ازواج کے بارے میں، کسی نے نبی کے اصحاب کے بارے میں، کسی نے نبی کی اولاد کے بارے میں غلط باتیں کی، وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی۔ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں اس نے ہمیں انسان بنایا، اور زیادہ شکر کرتے ہیں کہ مسلمان بنایا، اور زیادہ شکر کرتے ہیں ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا۔ ہم اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا مانتے ہیں، نبی کو جیسا ماننا چاہیے ویسا مانتے ہیں، قرآن کو جیسا ماننا چاہیے ویسا مانتے ہیں، نبی کے صحابہ، ازواج، اولاد، اہل بیت، ان کو جیسا ماننا چاہیے ویسا مانتے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم اونچی۔ میں اس کو بھی نہیں پھیلا رہا، آگے چل رہا۔ جب ہم نے اتنی بات کی، اب ہمارے سامنے کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 پر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، شہادت، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ میں سب کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ایمان۔ اگر ایمان نہ ہو نماز ہوگی؟ اونچی کہہ دیجئے۔ آپ سب کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی۔ شیطان کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس نے 6 لاکھ برس یا زیادہ برس نماز پڑھی، زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا، مگر اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وہ تو تھا کافروں میں سے، وہ ہو گیا کافروں میں سے، کیونکہ اس کے پاس ایمان، اونچی کہیے، نہیں تھا۔ اس کی 6 لاکھ برس کی نماز کام آئی؟ ذرا محبت سے کہیے نا۔ تو جب ایمان نہیں، جس کے پاس اس کی 6 لاکھ برس کی کام نہیں آئی، تو آج کسی کی 50 برس کی کہاں کام آئے گی؟ نہیں سمجھے؟ نماز کس کی ہے؟ جس کا سر خدا کے لیے جھکتا ہے، دل مصطفیٰ کے لیے جھکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے دل نبی کے لیے، سر خدا کے لیے، یہ کیا بات ہے؟ آئیے اس کا جواب دے دوں۔ اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، ان کی کتاب کا حوالہ دے دوں تاکہ وہ پریشان۔ انہوں نے کتابیں چھاپی ضرور ہیں، پڑھی نہیں ہیں۔ اگر اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لیتے آج ہم پر فتوے نہ لگا۔ کتاب کا نام التکشف عن مہمات التصوف، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ جناب اشرف علی تھانوی کی۔ بازار میں ملتی ہے، جس کا دل چاہے دیکھ لے۔ حوالہ چاہیے ہو میں سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ